بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں منہاج الحسین سے بلال کتب. آج انتہائی اہم اور اچھا اور متبرک دن ہے دو وجوہات سے. ایک تو آج ذکر کریں گے ان خواتین میں سے ایک خاتون کا جو سیدہ فاطمہ ہیں، جن کا کردار اسلام کی تاریخ میں بہت پختہ رہا ہے. اور پھر آج بہت ہی اہم شخصیت جو کہ حضرت عباس علمدار کے امام ہیں حرم کے، ان سے بھی بات ہوگی. یہ سارا احسان جو ہمارے سر پہ کیا، یہ ڈاکٹر حسین اکبر صاحب نے کیا اپنے دائرے میں بلا کے، ان کا بہت شکریہ. بات ان سے کریں گے اور اتحاد مسلمین کا کردار کیا ہے اس ادارے سے، حضرت عباس علمدار کا جو حرم ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے. یہ اہم باتیں ہیں، آج ان سب دوستوں سے کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے جو ہے وہ بات شروع کریں گے حضرت علامہ سید عدنان صاحب سے، جو کہ امام جماعت ہیں حرم حضرت عباس سے. آپ متراجم ہیں، متراجم کے ذریعے بات کریں گے. حضرت ان سے کئی کہ ہمیں بڑا انتہائی مختصر اگر یہ فرما سکیں، اس وقت مسلمانوں کو اتحاد کی شدید ضرورت ہے، اپنے اندر بھی اور اپنے سے باہر بھی. ہم نے جب حرم کو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وزٹ کیا، حضرت عباس کے، مولا حسین کے، حضرت علی کرم اللہ کے، ہم نے وہاں پہ ہر طرح کے لوگ دیکھے. شیعہ بھی دیکھے، اہل سنت بھی دیکھے، ہندو بھی دیکھے، سکھ بھی دیکھے، عیسائی بھی دیکھے. تمام لوگوں کی عقیدت تو جو اپنی جگہ تھی، لیکن ایک بہت بڑی جو دیکھنے میں چیز آئی وہ ان لوگوں کا اخلاق تھا، جو مقامی تھے اور جو غیر مقامی تھے. یہ جو محبت اور یکجہتی انہوں نے وہاں پہ غیر مقامیوں کے لیے بھی پیدا کی ہے، یہ کسی کی دعا ہے یا انہوں نے کوئی خاص تیاری کی ہے؟ کیسے ہے وہ؟ الأخ يسأل يقول أنه هناك لفت نظري شيء عجيب، ألا وهو الزوار للإمام الحسين عليه السلام كانت من كل الفئات. طبعا أحسنتم على هذا السؤال، بارك الله فيكم. الواقع أنه أنا قلت لكم أن ثورة الإمام الحسين والإمام الحسين وأئمتنا هم أئمة العالم. الإمام الحسين اشترك في ثورته السني والشيعي والتركي والمرأة والرجل والمخالفون كلهم اشتركوا بهذه الثورة. اب امام حسین، حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو ریولوشن تھا، انقلاب تھا، وہ سب کے لیے تھا. واہ. اس کے اندر نہ ہی سنی کی بات ہے، نہ شیعہ کی بات ہے، واہ. نہ کوئی افریقن یا کوئی دوسرا مذہب سے بات کی بات ہے. یہ سب کے لیے تھا. اور امام حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفت کو عکاسی کرتے ہیں. یعنی جو اللہ کی جو صفات ہیں، ذات اقدس ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے. یعنی کافر کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، منافق کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، یہودی اور دیگر مذاہب پہ. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے، امام علی نے جب اپنے مالک اشتر کے لیے جب انہوں نے خط بھیجا تھا، وہ آپ والی ہو گئی تھے علاقے کی، عراق کے اندر، تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ وہ الناس صنفان، لوگ جو ہے نا دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو وہ آپ کے بھائی ہیں انسانی لحاظ سے، یا تو آپ کے بھائی ہیں دین کی لحاظ سے. تو لہٰذا اسی طرح یعنی ہمارے جو دین ہے بالکل اس معاملے کو نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ کس گروپ سے تعلق ہے. محبت اور انسانیت اور ہمیشہ دوسروں کو مدد کرنا. اسی طرح زائرین مبارک جو آتے ہیں عراق کی زیارت کے لیے، یہ جو وہاں کام کرتے ہیں، جو بھی زائر آتے ہیں ہر قسم کے، ہر طرح کے، ہر کوسٹ کے آتے ہیں، مگر وہ جو ورکر ہے وہ نہیں دیکھتے، نہ ہی پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کہاں سے تعلق ہے آپ کا، صرف ان کو خدمت کرتے ہیں. وہ اس میں نصرانی بھی ہیں یعنی مسیحی لوگ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندوس بھی ہیں، اور دیگر شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اور سب کے سب آتے ہیں، ایک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس سے کوئی فرق تفریقہ کی بات نہیں کرتے ہیں. یہی تھا کہ راز کی بات ہے کہ لوگ آپس میں جب زائرین آتے ہیں
بالکل محبت اور بالکل بایا چاری کی عالم میں رہتے ہیں. واہ سبحان اللہ. حضرت یہ مائک بخاری صاحب کو دیجیے گا ذرا. بخاری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ سے اور فریدی صاحب سے بڑے مشکل سوال ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بالکل اپنی عقل سے اور ذہن سے سوچ کے نہ دیں, آپ اس کو اپنے دل سے جواب دیجیے. یہ جو اتحاد ہے کہ کچھ لوگ ہمارے بھائی ہیں انسانیت کی وجہ سے اور کچھ لوگ ہمارے بھائی ہیں دین کی وجہ سے, تو سب بھائی ہیں. یہ جو پیغام ہے یہ ہمیں عراق میں بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے, آپ تشریف لے کے گئے, بڑا واضح نظر آتا ہے اور یہ دعا انسان کرتا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہو. حضور لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ شاید ہم نے کمی چھوڑی. جو خواتین کا کردار تھا اس سارے پیغام کو پھیلانے کے لیے, اس میں ہم نے خاص طور پہ سیدہ بی بی فاطمہ کا جو کردار ہے سلام اللہ علیہ کا, ان کو اتنی شاید اتنی اس پہ گفتگو نہیں کی جتنی ہمیں کرنی چاہیے تھی. مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم اس میں مجرم ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کو وہ پیغام بھی دینا چاہیے تھا جو کہ ہم دیتے ہیں لیکن کم دیتے ہیں. کیا کہیے گا؟ یہ آپ نے درست فرمایا. اقبال نے کہا تھا کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق, واہ یکے حسین رقم کرد دیگر زینب. کہ کربلا کو کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں جو کردار حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. بحثیت ایک امتی آپ سمجھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ہمیں دیا جو آپ کے خیال میں سب سے اہم ہے, وہ کیا ہے؟ وہ جو آپ کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں فاطمہ کی جان ہے کہ میں نے اپنے شوہر علی المرتضیٰ سے کبھی امور تجارت پہ بات نہیں کی اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ فلاں اونٹ کتنے میں بکا اور فلاں جنس کتنے میں آئی. آپ فرماتی ہیں کہ مجھے تو حسن اور حسین اور زینب اور رقیہ کو علوم نبوت اور علوم رسالت منتقل کرنے سے اور ان کو پڑھانے سے فرصت ہی نہیں ملتی. واہ 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 واہ. تو بنیادی طور پر اس خانوادے کا جو سب سے بڑا کردار ہے, اس گھرانے کا جو سب سے بڑا کردار ہے وہ یہ ہے کہ علوم نبوت کو انہوں نے سمجھا, سنا اور محفوظ کیا اور پھر اس کو امت تک اس انداز میں پہنچایا کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو اور اس کی حفاظت کی. اور اگر یہ کردار نہ ہوتے, اگر یہ خانوادہ نہ ہوتا تو آج یہ جو مساجد کے بلند مینار اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسلام کی صداقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہم تک پہنچتی ہے, یہ اس انداز میں نہ پہنچتی. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اور جو علم کا حوالہ بنیادی طور پر اس خاندان کا ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو, کہ لوگوں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے کہ اس نے ہمارے لیے علم اور جاہلوں کے لیے مال رکھ دیا. اور آپ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ, لوگوں یہ تمہارا دنیا کا مال ہے, یہ تو عن قریب فنا ہو جانے والا ہے. اور یہ علوم نبوت ہیں, یہ علوم رسالت ہیں جن کو بقا ہی بقا ہے, کبھی زوال نہیں ہے. ارتقاء, بلندی اور پیشوائی سب علوم کے لیے ہے. یہ دنیا کے اندر جو روشنی ہے, جو رہنمائی ہے, یہ انہی کے دم قدم سے ہے اور اس کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں انسانیت قیامت تک ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. بخاری صاحب آپ نے بڑا حق ادا کیا. کمال بات ہے کہ یہ جو آپ نے جملہ کہا کہ اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں, یہ ساری زندگی گزارنے کے لیے ایک جملہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے وہ بڑا کافی ہے, بڑا مکمل ہے جملہ. ہماری یہ سیدہ ماں سیدہ فاطمہ, میں ان سے جو سب سے زیادہ عکس کرتا ہوں بات وہ یہ کہ آپ نے امام علی کرم اللہ سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم کاروبار کیا کرتے ہو, ہم گھر میں بھوکے کیوں ہیں, ہمارے گھر میں وہ کیوں نہیں ہے, جبکہ ہمارے واسطے دے کے تو لوگ رزق مانگتے ہیں, تو ہمارے گھر میں رزق کیوں نہیں ہے. میں نے بچوں کی تربیت کی. اس سے بڑا پیغام پاکستان میں مسلمان عورتوں اور ماؤں کو اور کوئی نہیں ہے کہ خدا کے واسطے صرف اس تربیت پہ غور کرو جو تمہارے سامنے اولاد ہے. رزق کہاں سے آنا ہے اور اللہ نے کیسے دینا ہے یہ رب جانتا ہے اور صرف اس کی ذات جانتی ہے. عشق رسول ہونا بہت بڑی بات ہے, لیکن عشق اہل بیت کے بغیر عشق رسول ہونا
یہ کوئی مناسب بات نہیں، کوئی راستہ نہیں لگتا کہ جس پہ ہم چل رہے ہیں. لیکن جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ سیدہ فاطمہ کا جو روضہ اقدس ہے وہ عراق میں نہیں ہے، جس طرح کہ رونق لگی ہوتی ہے امام حسین کے، امام علی کے، یا حضرت عباس علمدار کے، یا باقی ہمارے ائمہ کے. مجھے لگتا ہے کہ شاید آنکھوں کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم لوگ اتنے زیادہ اپنے تذکرے اور اپنے ذکر اور تربیت میں وہ حصہ سیدہ کا نہیں ڈالتے جو کہ ہمیں ڈالنا چاہیے. مثال کے طور پہ جو بخاری صاحب نے بھی مثال دی ہے، یہ ساری زندگی کے لیے سبق کافی ہے کہ میں نے علی سے نہیں پوچھا. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، ساری دنیا کے مرد بھی امام علی کرم اللہ بن جائیں تو میری سیدہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ رسول کی بیٹی ہے. اور وہ خاتون یہ جب جملہ کہہ رہی ہے تو اس جملے کا وزن بہت زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے. ہم اپنی تربیت میں سیدہ فاطمہ کو فریدی صاحب کیسے شامل کریں، کیا کریں، کیسے یاد کو اپنے روز مرہ کی زندگی میں لے کر آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بات آپ نے اہل بیت کرام کے حوالے سے کی ہے، میں ایک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بلکہ یہ نسخہ عطا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے، کہ اگر ان کو اپنے راہ راست پہ رکھنا چاہتے ہو تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ. پہلی حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن. سبحان اللہ. تو یہ 3 چیزیں حضور نے فرمائیں، اپنی اولاد کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہو تو یہ 3 چیزیں ان کو سکھاؤ. یہاں ایک سوال تو یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ 3 کی بجائے 4 بھی فرما سکتے ہیں اور آغاز اللہ کی محبت سے ہوتا. دراصل بات یہ تھی کہ حضور کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک ہی بات ہے، دو چیزیں نہیں ہیں. تو اس میں جو حضور حب رسول، حب اہل بیت اور قرآن مجید، یہ 3 چیزیں ہیں. اور حضور اہل بیت کرام کی محبت جو ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارا چونکہ میرا تعلق دبستان تصوف سے ہے، تو جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ علم کا مرکز اور آغاز تمام چیزیں وہ حضور مولا کائنات سے ہیں، جنہوں نے فرمایا، حضور نے ان کو علی بابوہا فرمایا ہے. اس کے علاوہ جو روحانیت کی جو کائنات ہے اس کے اندر جتنے سلاسل تصوف ہیں وہ سارے اسی سے فیض یاب ہیں، اسی دریائے بے کنار سے فیض یاب ہیں جو حضور مولا کائنات کا ہے. تمام سلاسل جو ہیں وہ اسی کی طرف جاتے ہیں. تو وہ روحانیت، وہ تصوف، وہ طریقت، وہ معرفت کا جو تمام خزائن ہیں وہ بھی حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حاصل ہوتے ہیں سب کو. تو اسی لیے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اس کی زیادہ سے زیادہ اس کی تبلیغ کرنی چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے. اچھا، یہ بات ذرا ڈاکٹر صاحب کو دیجیے گا. میں ڈاکٹر صاحب سے تلخ سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بات ہے نا، یہ ہم ڈاکٹر صاحب بہت سنتے رہتے ہیں اور عمر ہو گئی، اب تو بوڑھے ہو گئے ہم یہ سن کے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. لیکن ایمانداری سے بتائیے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے، کہ جو تربیت سیدہ نے اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ لفظوں میں تو بن گئی لیکن حقیقت میں نہیں بنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، اور خاص طور پر میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری درخواست پر تشریف لائے. یقیناً میرے لیے باعث افتخار ہے. حقیقت بالکل یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت کا اعتراف کرنا اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو بھی زبان کی نوک تک دل میں ہم نے قرآن کو نہیں اتارا اور عمل و کردار کی صورت میں اس کو پیش نہیں کیا. بالکل. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمارا حشر یہی ہے. اور پھر جہاں تربیت کی بات آتی ہے، سیرت اہل بیت، خاص طور پر سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے تو وہ کر کے دکھایا، ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر کے بتایا کہ اگر کھانے کے لیے چیزیں موجود ہیں تو کیا کرنا ہے. سائل نے آ کے سوال کر دیا، ایک دن یتیم کو دے دیا، ایک دن مسکین کو دے دیا، ایک دن فقیر کو دے دیا، خود بھوکے سو گئے. خدا کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حب مسکین و یتیم وہ صرف قرآن بنا کے نازل کر دیا.
کبھی بھوکے رہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ سخاوت کی حالت یہ تھی کہ شب عروسی سائلہ نے آ کے سوال کیا تو اپنا عروسی کا جوڑا اتار کے دے دیا. رسول خدا صبح تشریف لائے تو دیکھا کہ بیٹی نے پرانا لباس پہن رکھا ہے. فاطمہ وہ عروسی کا جوڑا کہاں گیا؟ ڈاکٹر صاحب یہ کردار کہنے میں کتنا آسان ہے, یہ تو کردار آپ نے کرنے کہا میں کہ کتنا سائلہ نے مشکل ہے. سوال کیا تھا تو میں نے راہ خدا میں اس کو دے دیا. کہا کہ پرانا دے دیتی. کہا کہ لمحے کے لیے ذہن میں آیا تھا لیکن میں نے سوچا میں خدا کو پرانا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور بات لے کر جاؤں, یہ بات آپ نے نا دل کو چھیڑ دیا. یہ جو خاتون ہے سیدہ, ہماری ماں سیدہ جو یہ ہے تو سیدہ خدیجہ کی بیٹی نا, تربیت تو نبی پاک نے کی ہے نا. حضور وہ کیا چیز ہے, وہ کیا گڑتی ہے جو میری ماں نے اپنی بیٹی کو دی, جو ایسی ہستی ہمارے سامنے آئی ہے جو اپنا جوڑا عروسی کا جو ہے وہ خیرات کر رہی ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ملکۃ العرب کہلاتی تھی. عرب کی سب سے امیر ترین خاتون تھی. روایت کے مطابق کوئی بھی عرب کا سردار ایسا نہیں تھا جو جناب زہرا سلام اللہ کی والدہ کا مقروض نہ ہو. ایک حالت یہ تھی کوئی سردار مقروض نہ ہو. ایک حالت یہ تھی, اور ایک حالت یہ تھی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب اپنی ماں کا آخری وقت دیکھتی ہیں تو اس وقت جناب زہرا سلام شیب ابی طالب میں تو جناب خدیجہ کے بدن پہ جو لباس تھا وہی لباس تھا. اور رسول اللہ کے پاس کفن پہنانے کے لیے باقی کوئی لباس نہیں تھا کہ کفن کیسے پہنائے. اس دور میں بھی اتنی مشقت کے باوجود بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی ماں کی زبان سے ایک بھی حرف شکایت نہیں سنا. اور پھر جب آخری وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ خدیجہ کچھ تو مجھ سے مانگو, کچھ تو مانگو, کہا آپ کی وجہ سے زہرا جیسی بیٹی مل گئی ہے. اللہ اکبر, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. نہیں پھر بھی کچھ تو مانگو, پھر بھی کچھ تو مانگو. پھر کہا میں حکم دیتا ہوں کہ مجھ سے مانگو. جب یہ بات آئی تو پھر بھی دنیا نہیں مانگی. کہا کہ بس اتنا مانگتی ہوں. اپنی 5 سالہ زہرا بیٹی کو بلا کے ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ کے ہاتھ میں تھما کے کہا کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں, میرے بعد باپ بن کے بھی ماں بن کے بھی میری زہرا کا خیال رکھنا, اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا, اسے رونے کوئی نہ دے, رلانا نہیں ہے. یعنی اس حد تک. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ کا کردار تو پوری کائنات کی عورتوں کے لیے, یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ قرآن میں جناب مریم سلام اللہ علیہ کو سیدۃ النساء کہا گیا ہے, تو آپ نے فرمایا وہ صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی. یہ سارے زمانے ہماری ماں جو ہے یہ پوری کائنات کی عورتوں کی سید اور سردار ہے, تو اس سے بڑا مقام کتنا ہے. لیکن پھر حالت کیا تھی, وہی بوسیدہ لباس ہے. سائلہ آجاد وہ خالی نہیں جاتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری خواتین تو بات کی بات ہے, مرد بھی سیکھیں, ان کا عمل سیرت کے اسی طرح ہمارے لیے حجت ہے جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. 2 چیزیں ڈاکٹر صاحب اس میں انتہائی اہم ہے. 2 چیزیں. ایک تو اگر آپ مثال دیکھیں تو آپ نے کبھی کسی کو مانگنے پہ نہ نہیں کیا, مانگنے کی نوبت نہیں آتی تھی. دیکھو اس حد تک جس قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ مانگنے والوں کو پہچانو, مانگنے سے پہلے اس کو دے دو. کمال بات نہیں ہے, ایک نستعلیق بات ہے, بڑی نستعلیق بات ہے. پہچانو اور اس کو مانگنے سے پہلے دے دو, اس کی عزت نفس جو ہے وہ محفوظ رہے. حضور ایک بات چھوٹا سا مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ اگر آج ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا سبق دینا ہے لوگوں کو, تو وہ ایک سبق میں کیا دوں کہ میرے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ ایک راستہ, ایک سنت اختیار کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب سیدہ کا عمل ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اپنے بچوں کو پیار و محبت سے پیش آؤ. اگر وہ ایک پیار کا جملہ کہیں تو آپ جواب میں 10 جملے کہہ کے ان کو مخاطب کریں, پھر ان کے درمیان مساوات رکھیں. حدیث قصا کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے کہ امام حسن علیہ السلام آتے ہیں, سلام کرتے ہیں تو ان کو بھی کہتے ہیں یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی, اے میرے دل کی ٹھنڈک, میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اور امام حسین علیہ السلام آ کر سلام کرتے تو ان کو بھی یہی کہتی ہیں یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. بچوں میں برابری. ایک تو یہ چیز. دوسری بات یہ ہے کہ سلام کا جواب دینے کے بعد اگر نہ کہتی لاپرواہی کر لیتی, نہیں, ایک ادب سلام بھی سکھا دیا, اجازت بھی سکھا دی. تو یہ چیزیں ہمیں ان کے عمل اور سیرت سے ملتی ہیں. ہم اسی حدیث قصا کو ہر شب جمعہ ہر روز پڑھتے ہیں لیکن اس کے کلمات پہ توجہ نہیں کرتے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سلام کیا, کہا کہ میں طبیعت میں ناسازی محسوس کر رہا ہوں, تو فوراً دعا کر دی اللہ آپ کو ناسازی سے, ناتوانی سے محفوظ رکھے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف ان حدیثوں کو پڑھیں نہیں بلکہ اپنے عمل کے ذریعے کو لوگوں تک پہنچائیں. کوشش کریں. ہمیں بار بار کہنا ہوگا ذکر فإن الذکر
ذکرتن فالمؤمنین قرآن کریم کا حکم ہے، بار بار یاد دہانی کراؤ، بالآخر یہ چیز اثر انداز ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت شخص آیا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، بے حیائی بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور بے حیائی بھی کرتا ہوں۔ فرمایا پڑھتے رہو نماز، ایک طرح یہ نماز، کیونکہ نماز کا خاصہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں برائی بے حیائی سے بلا کر روک دے گی۔ تو لہٰذا ہمیں یہ تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے۔ یقیناً اس کا اثر آپ یہ نہ سمجھے، اگر آپ کے 100 سے زیادہ ممالک میں آواز جا رہی ہے تو دنیا میں ہزاروں ایسی خواتین ہوں گی جو آپ کا یہ پیغام سن کے اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرتی ہیں۔ یقیناً خداوند متعال آپ کو اجر دے گا، اور یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں کہوں کہ میری بات جہاں جہاں تک پہنچے سارے سدھر جائیں، تو اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود ابو جہل رہا، واہ جی پورا احراز پہ نہیں آ سکا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان رسالت میں تاثیر نہیں تھی، وہ ظرف ایسا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم کو مصداق بن چکا تھا۔ تو لہٰذا ایسا ممکن ہے، لہٰذا ہمیں اپنا مشن جاری رکھنا چاہیے۔ سیدہ کا کردار، سیدہ کی سیرت، ان کا عمل، ان کی تربیت کو لوگوں کے سامنے پہنچاتے رہنا چاہیے۔ یہ اس چیز کی ضرورت ہے، تب جا کر ہم اپنے معاشرے میں اپنی بیٹیوں، اپنی خواتین کی اصلاح کر سکیں۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ اہم پیغام جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب نے جو دیا، آپ آج کے ماحول میں بھی انتہائی پر امید ہیں کہ پیغام پہنچتا رہے تو اس کا اثر ضرور ہوگا۔ یقین کیجئے کہ یہ علماء کرام اگر اس ملک میں ہوں گے اور ایسے ہی ہوں گے اور یہی پیغام ہوگا تو تبدیلی کیا، یقین کیجئے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ضرور نازل ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار اسلامی تاریخ میں ایک بیٹی رسول کی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہماری امت کی ایسی ماں کا ہے جس سے کہ ہمارے ہر بیٹے اور بیٹی، ماں اور باپ کو ایک سبق ملتا ہے۔ وہ ہم نے لیا یا نہیں لیا؟ حضرت بھائی سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے کیا ظاہری لوگ جن کو ہم ان کے روضوں میں دیکھ سکتے ہیں، ان کے مزاروں میں دیکھ سکتے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے؟ اور جو ہماری آنکھوں کے آگے نہیں ہیں، کیا ان کو ہم نے اپنے خیالوں سے نکال دیا؟ لگتا نہیں ہے کہ ہم نے وہ انصاف نہیں کیا سیدہ فاطمہ کے اسلوب کے ساتھ، ان کی تربیت کے ساتھ، ان کے قول کے ساتھ، جو ہمیں رسول کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا؟ يقول في الواقع أن ما نراه ظاهرا من الزائرين الذين يزورون العتبات المقدسة فقط يجب أن نعتني بهذا الأمر أم لا؟ يجب أن نعتني بأمر فاطمة الزهراء التي هي مغيبة أو شبه مغيبة عنا، يعني نحن لا نراها ولا نرى صوتا لها. فهل هذا هو طريق صحيح؟ هل هذا هو الإنصاف مع فاطمة الزهراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك. الحقيقة أن الدين الإسلامي الله سبحانه وتعالى شرعه وفق العقل وليس وفق القلب. العقل هو الذي يرشدنا على الدين. فاطمة الزهراء كأبيها رسول الله رحمة للعالمين، حيث قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أريدك توصل هاي الفكرة حتى أجيب الثانية. آپ فرماتے ہیں اسلام جو ہے نا وہ عاطفت سے نہیں چلتا ہے، عقل سے چلتا ہے۔ وہ کس سے نہیں چلتا؟ عاطفت یعنی دل سے نہیں، دل سے نہیں چلتا، ہاں عقل سے، عقل سے چلتا ہے۔ جی واہ واہ واہ، عقل سے چلتا ہے۔ اور اسی طرح فاطمہ زہرا علیہ السلام، فاطمہ زہرا بی بی فاطمہ علیہ السلام، جس طرح ان کی والد تھی رحمت للعالمین، وہ بھی ہے رحمت للعالمین ہے، پر ہمیں سمجھنا چاہیے کس طرح ہوگا، یہ ذرا سن لیجیے۔ ونعلم منزلة فاطمة الزهراء من أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني، فاطمة روحي التي بين جنبي، فاطمة أم أبيها، فاطمة السر المستودع فيها.
नाम आप फरमाते हैं कि आप न समझिए कि ये मामूली बात है। फातिमी का मकाम हुजूर फरमाते हैं, हुजूर का कलाम अल्लाह की तरफ से होता है। वाह वाह वाह, बेशक। फातिमतुन बिदअतुन मिन्नी, मेरी जिगर का टुकड़ा है, बेशक मेरा जिस्म का टुकड़ा है। फातिमा जो है ना, जो उनको नाराज़ कर देते हैं इसके मतलब अल्लाह को नाराज़ किया है। फातिमा वो हस्ती हैं जो उनको तंग करते हैं या नऊज़म बिल्लाह अज़ियत देते हैं तो अल्लाह ताला कभी भी इस बात को माफ़ नहीं करता है। इसी तरह फातिमा जो है ना एक राज है जो हम समझ में अभी तक नहीं आ सके, इस राज को किस तरह बयान करें। ورد في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب لولا فاطمة لما خلقتكما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور کے لیے بیان، مخاطب ہو کر حضور کو بھی حضرت علی کو بھی، لولا فاطمہ ما خلقتکما. کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر فاطمہ بی بی فاطمہ نہ ہوتی ہم آپ لوگوں کو خلق نہیں کرتے. اسی طرح بی بی فاطمہ کا مقام آپ کو اندازہ لگنا چاہیے، کتنے بڑے ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے ہستی حضرت امام علی کے. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ کا خلق جو ہے نہیں ہوتا، یعنی دنیا میں اس دنیا میں آپ لوگ آنے والا نہیں تھے. تو یہ ایک مین ریزن ہے آپ کا خلق کا کہ فاطمہ کی وجود. واہ. وختاما وليس خاتما إن شاء الله، الذي يريد أن يفهم الزهراء عليه أن يفهم الدين الإسلامي ويفهم وصية رسول الله للناس. آتوني بقلم وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي أبدا. آپ فرماتے ہیں کہ یقیناً دین اسلامی جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت برابر، اور ان کو سمجھنا کے لیے یہی ذریعہ ہے، یہی طریق ہے کہ ہمیں اسی گھرانے سے ہمیں سیکھنا پڑے گا. اگر ہمیں کسی راستے پہ جانا ہے جو سچ ہے، جو اچھا ہے، جو درست ہے، تو وہی ہے جو محمد اور آل محمد کا راستہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے علماء اکرام جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے، ان کے پاس بڑی بلاغت ہے، بڑی حکمت ہے. اور شاہ صاحب اور فریدی صاحب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے کہ علماء اکرام جو باہر سے آتے ہیں یہ ماشاء اللہ تعالیٰ حکمت کے دریا اور سمندر ہیں جن کے لہجے جو ہیں وہ پانی کی طرح عقل جو اور دانش جو ہے وہ بہہ رہی ہوتی ہے. طاہر بھائی، جا کے احساسات جو ہیں عراق میں بڑے تبدیل ہوتے ہیں انسان کے، اور وہ جو ماحول ہے، وہ جو اورا ہے، وہ قلب کا بھی بدل جاتا ہے، ذہن کا تو بدلتا ہی ہے، قلب کا بھی بدل جاتا ہے. وہاں جا کے کیا حقیقتاً ہمیں اپنی ماں سیدہ فاطمہ یاد آتی ہیں؟ یقیناً فطری سی بات ہے یہ کہ وہاں زمین کربلا پہ فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ یہ جنگل مہکتے ہیں، کہ وہ کربلا کی ریگزار کو جس عظیم المرتبت خان وادے نے سیراب کیا وہ سارا وہ وہیں پر ہے، وہ وہیں بنا، اور وہ تو سارا خون جو ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ. نہیں لگتا کہ سارا کربلا جو ہے یہ تربیت فاطمہ ہے؟ تربیت فاطمہ اسی طرح، بالکل اسی طرح ہے. اور وہاں اگر آپ روضہ عباس پہ جاتے ہیں تو وفا اور ایفا کا مظہر اور منظر الگ سے ہے، اور روضہ امام علی مقام پہ حاضر ہوتے ہیں. اور پھر جب آپ وہ منظر یاد کرتے ہیں کہ جب آپ کا جواں سال علی اکبر اس کے جسم کے حصے جب آپ نے اکٹھے کیے اور اپنے دامن میں سمیٹے، اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ، تیرے حسین کے پاس جو سب سے اعلیٰ چیز تھی وہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو یہ تسلیم و رضا اور ایفا اور وفا کا گھرانہ ہے سارا، اور انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے شاہ صاحب میں یہ کہوں کہ سیدہ ختیجہ کا خاندان ہے یہ کربلا ہی ہونا تھا. ہاں، واہ واہ واہ، کربلا ہی ہونا تھا. واہ
واہ. اور پھر یہی ایک ایسی جگہ ہونی تھی, یہی ایک ایسی جگہ ہونی تھی جس سے قیامت تک انسانیت کو اور اسلام کو اور مسلمانوں کو روشنی, رہنمائی اور تقویت میسر آنی تھی. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا اس وقت, آپ کے بالکل اوپر جو محراب میں لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدا, کہ حسین جو ہے یہ روشنی کا اور ہدایت کا نور ہیں, روشنی ہیں, چراغ ہیں. اور یہ چراغ جو ہے, اس کی روشنی جو ہے یہ 1300 سال قبل بھی اتنی ہی ضروری تھی, آج بھی اور قیامت تک اتنی ہی ضروری رہے گی. اور جیسا ہمارے مہمان معظم نے کہا کہ امام علی مقام جو ہیں یہ کسی ایک گروہ, ایک مکتب کا اثاثہ یا سرمایہ اور یہ وہاں نظر بھی آتا ہے, یہ انسانیت کی متاع ہیں. اور ہمیں اس متاع عظیم کی ساتھ اپنی وابستگی کو مؤثر اور مضبوط بنانے کے لیے ان گروہ بندیوں سے نکلنا چاہیے. بے شک. اور کربلا جو ہے یہ بھی کسی ایک کی متاع نہیں ہے, یہ بھی انسانیت کا اثاثہ اور سرمایہ ہے. اور واقعتاً جو آپ نے بات کی ہے, یہ وہاں جا کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایک مسلک یا ایک مکتب نہیں, یہاں تمام مسالک ہیں, تمام شعبہ زندگی ہیں, تمام ادیان کے لوگ ہیں, اور دنیا کے جو تمام کونے ہیں, تمام خطے ہیں, وہاں سے وہ لوگ آتے ہیں. اور وہ جو جوش کی بات ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. شاہ صاحب آپ کی طرف توجہ دلواتا ہوں آپ کو, فریدی صاحب. حضرت میرا یہ گمان ہے اور مجھے یقین ہے, بلکہ میرا تو ایمان ہے کہ گمان ٹھیک ہے میرا بالکل, کہ جو ہمیں اس گھرانے سے حاصل ہوا ہے وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. لیکن جو کردار سازی ہے, جو سنت اہل بیت ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم اس میں کچھ تھوڑا سا پیچھے ہیں. مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی, کہ انسان اپنی بھوک کاٹ سکتا ہے لیکن بچوں کو بھوکا دیکھنا بڑا مشکل ہے. بچے چھوٹے ہوں تو بھوکا دیکھنا اور مشکل ہے. لیکن اپنے گھر میں بھوک کو رکھنا اور اپنی مرضی سے سائل کو دینا اور روز دینا اور پھر اس کے عوض اللہ کا آیتیں اتارنا, یہ بڑی فضیلت ہے. لیکن وہ میری ماں نے 3 دن بھی تو بھوک کے کاٹے ہوں گے نا, حسن اور حسین کو اور علی کو بھوکا دیکھا ہوگا نا. یہ جو کردار سازی ہے, اس کردار نے وہ ہستیاں پیدا کی جنہوں نے ایک لمحے کو نہیں سوچا, بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ امام حسین جو ہیں وہ خیمے کے ساتھ ٹیک لگا کر تو سو گئے. تو سیدہ نے پوچھا, سیدہ زینب نے, کہ مطلب آپ سو گئے؟ اتنا سکون امام کے اعصاب پہ کہ وہ جب شہادت کا وقت سامنے ہے تو آپ اس وقت نیند بھی پوری کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بلانے آئے تھے. حضور آج سیدہ کو اپنے سامنے رکھ کے میں اپنی بیٹی کو, اپنے طالب علموں کو وہ کیا نصیحت کروں, وہ کیا پیغام دوں, وہ کیا مثال دوں سیدہ کی, کہ یہ ہے وہ کردار. اعلیٰ بالا تو ہیں لیکن زمین پہ ان کو میں کیسے قائم کروں؟ یہ جناب والا سب سے بڑا جو ماڈل ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ہم اگر اپنی اولاد کو کی تربیت اسی نہج پہ کریں تو ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے اور مثالی ہو سکتا ہے. میں اس حوالے سے آپ خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کی جو عقیدت ہے اہل بیت کرام سے, اور خاص طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, انہوں نے ایک انتہا کی بات کر دی. علامہ اقبال نے انہوں نے کہا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست, پاس فرمان جناب مصطفیٰ, سبحان اللہ, کہ 2 باتیں ہیں. ایک تو اس کے آئین کی, اللہ تعالیٰ کے جو آئین حق ہے اس کی رسی میرے پاؤں میں ہے, اور جناب مصطفیٰ کا فرمان جو ہے اس کا مجھے پاس ہے, ورنہ میں کیا کرتا, ورنہ گرد تربتش گردید میں ان کی مزار اطہر کے گرد چکر کاٹتا, اور سجدہ بر تربتش پاشید میں, کہ میں سجدوں کا چھڑکاؤ کرتا ہوں. سبحان اللہ, یہ انتہا کی بات ہے. سبحان اللہ, یہ وہی کردار تھا
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ جنہوں نے کائنات میں ایک ایسی مثال قائم کی اپنے کردار کی اور ہماری اولاد کے لیے وہ تربیت کے لیے انتہائی ممنون، انتہائی ممنون، حضرت سید انتہائی ممنون، بہت شکریہ آپ کو۔ کانفرنس جو ہے اس کا بھی ایک سفر کرواتا ہوں، لیکن سب سے پہلے درخواست ہے آغا سے کہیے کہ پاکستان کے لیے اور امت اسلام کے لیے ایک مختصر سی دعا فرما دیں۔ أنه لو تتفضلون بدعاء خاص إلى باكستان وأمنها وشعبها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا في زمرتهم وارحمنا بهم يا كريم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واحفظ أهله المؤمنين الكرام بحق محمد وآله الطيبين الأطهار، واحفظ جميع بلاد المؤمنين يا الله، واجعل كيد من يريد بهم سوءا في نحره بحق محمد وآل محمد وبركة وثواب الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على